اور ابو بصیر اور ابو جندل وغیرہ جن کو معاہدے کی روح سے قریش کی طرف واپس بھیجنا ضروری تھا، وہ بھاگ کر ذو المروا پہنچے۔ ایسے مسلمان جمع ہو گئے حتیٰ کہ ایک نیا مرکز بن گیا۔ اس نے قریش کے قافلوں کو اتنا پریشان کیا کہ انہوں نے خود ہی یہ دفعہ ختم کر دی۔ عجلت اور ظاہر پرستی انسان کی بڑی کمزوری ہے۔ اگر انسان ان سے اوپر اٹھ جائے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے امکانات رکھے ہیں جو انسان کو کامیابی تک پہنچانے کی ضمانت بنتے ہیں۔ ابن عساکر نے واقعی سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر فرماتے تھے، اسلام میں فتح حدیبیہ سے بڑی فتح کوئی نہیں ہوئی۔ اس دن لوگوں کی نظریں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رب کے درمیان تھا۔ بندے جلدی چاہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح جلدی نہیں کرتا، یہاں تک کہ معاملات وہاں پہنچ جائیں جہاں وہ ان کو پہنچانا چاہتا ہے۔ حقیقت پسندی دنیا میں نایاب ہے، لیکن حقیقت پسندی وہ چیز ہے جو کسی کامیابی تک پہنچنے کا واحد یقینی راستہ ہے۔ خیبر سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ایک اور مہم کی تیاری شروع کر دی۔ کوئی نہیں جانتا تھا، آپ نے کسی کو نہیں بتایا تیاری کس کے خلاف ہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کس جگہ کا ارادہ کرنے والے ہیں۔ رمضان 8 ہجری کے آغاز میں جب اسلامی لشکر نے آپ کے حکم کے مطابق مکہ کا رخ کیا، اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ کی منزل کیا ہے۔ پورا سفر انتہائی خاموشی سے طے ہوا، حتیٰ کہ آپ مر الزہران تک پہنچ گئے۔ مکہ والوں کو خبر نہیں ہوئی۔ آپ نے روانگی سے پہلے دعا فرمائی، یا اللہ قریش سے جاسوسوں اور خبروں کو روک لے یہاں تک کہ میں ان کے شہر میں داخل ہو جاؤں۔ اس مہم کی تیاری کے لیے آپ نے حیرت انگیز انتظامات کیے۔ آپ نے حکم دیا مدینہ کا تعلق باہر سے کاٹ دیا جائے، کوئی شخص باہر سے شہر کے اندر داخل ہو نہ شہر سے باہر جانے پائے۔ حضرت علی کی قیادت میں کچھ لوگ راستوں کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ انہی لوگوں نے حاطب بن ابی بلتا کے قاصد کو پکڑ کر اس سے وہ خط برآمد کیا تھا۔ سارا لشکر سامان اور ہتھیاروں سے لیس تھا۔ یہ طبرانی نے روایت کیا ہے اور ابن عباس سے۔ مسلمانوں کی ساری تعداد کو ساتھ لیا گیا۔ روانگی کا انتظام آپ نے اس طرح کیا، 10,000 فوج کو مختلف دستوں میں بانٹ دیا۔ ہر دستے کا ایک سردار تھا جو جھنڈا لے کر آگے چلتا، اس کے پیچھے چند 100 کا دستہ مارچ کرتا۔ اپنے چچا عباس سے آپ نے کہا ابو سفیان کو فوجوں کے مارچ کا منظر دکھائیں۔ تہذیب سیرت ابن ہشام کے والیوم 2 پیج 61 پر ہے، آپ نے حضرت عباس سے فرمایا ابو سفیان کو پہاڑ کے پاس گزرگاہ پہ روکے رکھیں تاکہ اللہ کا لشکر اس کے سامنے سے گزرے اور وہ اس کو دیکھیں۔ اسلامی لشکر قطار در قطار گزر رہا تھا۔ ابو سفیان حیرانی کے ساتھ دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ ابو سفیان کی زبان سے نکلا۔ ایک طرف آپ نے مکہ کے لیڈر ابو سفیان کو متاثر کیا، دوسری طرف یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان نے خود ہی مکہ میں اعلان کر دیا، لوگوں محمد کی اطاعت قبول کر لو، آج ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ ابو سفیان جب متاثر ہوا تو اس نے کہا تھا کہ آج ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ فتح مکہ کے واقعات اور بعد کے واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اتنی بڑی مہم کے لیے اتنی زبردست تیاری مکہ میں خون ریزی کے لیے نہیں تھی، مروب کرنے کے لیے تھی، تاکہ خون بہائے بغیر مکہ پر قبضہ ہو جائے۔ اسلامی لشکر کے سردار سعد بن عبادہ نے مکہ کے قریب پہنچ کر نعرہ لگایا، آج گھمسان کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج رحمت کا دن ہے، اور ان کو سرداری سے معزول کر کے جھنڈا ان کے بیٹے قیس کو دے دیا۔ فتح مکہ کے بعد بھی اگرچہ کچھ لڑائیاں ہوئیں، لیکن مجموعی طور پر آپ کے چھوٹے بڑے غزوات کی بڑی تعداد ہو جاتی ہے۔ ہاں، مکہ کا فتح ہونا ملک کے دارالسلطنت کا قبضے میں آنا تھا،
پھر معمولی جھڑپوں کے بعد سارے عرب نے آپ کے اقتدار کو تسلیم کر لیا۔ الحمدللہ مکہ کیا فتح ہوا، عرب فتح ہو گیا۔